शिकारी लोगों के पास ज़र या पैसा नहीं होता था। शिकारी लोगों का हर आदमी शिकार करता, खुराक जमा करता और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें बनाता था। शिकारी गिरोहों की मईशत अशियाए ज़रूरत के तबादले में हिस्सेदारी की सूरत में मिल बांट कर चलाते थे और खिदमात के बदले खिदमात देते थे। मसलन किसी को गोश्त की ज़रूरत है तो उसके बदले चाकू दे दिया जाता। यह सादा तरीन बार्टर की शक्ल थी। ज़राई इनकलाब के बाद लोगों ने छोटे छोटे गाँव में सुकूनत इख्तियार करनी शुरू कर दी। हर गाँव माशी तौर पर खुद कफ़ील हुआ करता था। आपस में माल और खिदमात का तबादला कुछ यूँ हुआ करता था। मसलन जूते बनाने का माहिर मोची मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से अशिया का तबादला कर सकता था। लेकिन देहात की ये मईशत इंतहाई महदूद हुआ करती थी। यानी एक शख्स एक वक्त में जूते भी बनाता था और गंदम भी काश करता था। जैसे ही कस्बात शहर आबाद हुए और बादशाहतें कायम हुई, ज़राए नकल व हमल में बेहतरी आई, इसके साथ साथ पेशावर लोगों के लिए कारोबार के मौके पैदा हुए। तो शहरों में हर किस्म के पेशावर लोगों की जगह बन गई। कुम्हार, तरखान, मिस्त्री, वकील वगैरह। कई गांवों और देहातों में ऐसा भी हुआ कि सब लोग एक ही मखसूस पेशे से मुंसलिक हो गए। किसी इलाके की मिट्टी अंगूरों की काश के हवाले से बहुत बेहतरीन है तो उन अंगूरों से आला शराब तैयार की जा सकती है और दूसरे गाँव की मिट्टी से बेहतरीन बर्तन तैयार हो सकते हैं। इर्तिका के इस सफ़र में लोगों को एहसास हुआ कि मईशत की ज़रूरत के मुताबिक कुल वक्ती पेशों मैं फ़रोशी, हिकमत या ज़रूफ साजी में मुकम्मल महारत हासिल की जाए जिससे सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन इससे एक मसला ये पैदा हुआ कि आखिर इन कुल वक्ती पेशावरों के बीच माल का तबादला किस निज़ाम के तहत हो। लेकिन मुबादले का यह निज़ाम भी चंद मखसूस अशिया पर ही था। यानी अशिया और खिदमात का यह निज़ाम का तबादला और शय है, जबकि अजनबियों के बीच मामला बार्टर या मुबादला और शय है। इस निज़ाम की महदूदियत कुछ इस तरह से है। अगर आपके पास गंदम का खेत है, गंदम को तैयार करने में आप इतनी सख्त धूप में मेहनत करते हैं, हल जोतते हैं, पानी लगाते हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए गोबर डालते हैं, तो आप बीमार पड़ जाते हैं और आप दूसरे गांव का रुख करते हैं जहां हकीम रहता है। आप उसकी दवा और खुराक के बदले गंदम देते हैं, लेकिन वो हिचकिचाता है कि इसके बदले कितनी गंदम लूँ। गंदम तो उसके पास पहले से ही मौजूद है। उसे खुद मोची की ज़रूरत है जो उसका जूता बना दे। गंदम उसके पास पहले ही वाफर मिकदार में मौजूद है। अब जूता बनाने वाले मोची का मुबादला गंदम या दवा नहीं, बल्कि हमाम की ज़रूरत हो सकती है जो उसकी शेव बनाए। इस लिहाज से मंडी में हर रोज़ कई अजनास से तजारत की जाती तो ये मामला बिल्कुल बदतर हो जाता, क्योंकि मुबादले के हर व्यापार में ज़रूरी है कि दोनों फ़रीक़ैन को वो शय मिले जो उसे दरकार है। इस तरह किसी एक मखसूस चीज़ को भी तबादले में नहीं डाला जा सकता। मसलन किसान को जूता दरकार है जबकि मोची को बर्तन। बाज़ माशरों ने इन मसाइल के हल के लिए एक मरकज़ी तरीका वाज़ा करने की कोशिश की। इस निज़ाम के तहत पेशेवरों की खिदमात और अशिया मसनूआत को इकट्ठा कर लिया जाता। फिर ये मसनूआत और खिदमात लोगों में ज़रूरत के मुताबिक तकसीम कर दी जाती। इस निज़ाम का तरीका यह था कि हर शख्स अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करेगा और ज़रूरियात के हिसाब से हासिल करेगा। इसमें हर शख्स थोड़ी सी मेहनत से जितना ज़्यादा होता वसूल करने की कोशिश करता। यह तजर्बा सोए यूनियन में बुरी तरह नाकाम हुआ, लेकिन वक्त के साथ माशरों ने मसनूआत और खिदमात के बीच तबादले का आसान हल निकाल ही लिया। उन्होंने पैसा ईजाद किया। सिक्का राइजुल वक्त कई जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में ईजाद हुआ। लोगों ने तसव्वुराती हकीकत तख्लीक की। ज़र या पैसा सिक्कों से पहले भी वजूद रखता था। ये ऐसी चीज़ थी जो लोगों को फौरी तौर पर अशिया का तबादला करने में मदद देती थी। इंसानी तहज़ीब में माशरे मुख्तलिफ़ चीज़ों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जैसे सीपियाँ, नमक, मोती, कपड़ा वगैरह। इस तरह जब चीज़ों की कीमतें मुकर्रर हो जाएं तो दौलत को आसानी के साथ जमा किया जा सकता था। कौड़ियाँ और सीपियाँ 4000 साल तक जनूबी एशिया, अफ्रीका में इस्तेमाल हुई और सिगरेट भी ज़र के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जेलों और कैद खानों में कैदी अशिया और खिदमात को सिगरेटों में तय कर लेते थे। नाजी कैंप में जब कैदियों को गैस चैम्बर में भेजा जाता था, उस वक्त डबल रोटी की कीमत 12 सिगरेट और शराब की बोतल 4 सिगरेटों में मिलती थी। और आज के दौर में भी सिक्के या बैंक नोट पैसे की एक नई शक्ल हैं। आज पैसे की कुल मालियत का 90% हिस्सा बैंक अकाउंटों में कंप्यूटर पर हिस्सों की शक्ल में मौजूद है। दुनिया में बड़े बड़े तजारती माहिदों की अदायगी कंप्यूटर फाइलों से होती है और नकदी रकम का मुतालबा ही नहीं करते। गाड़ियों, घरों, ज़मीन की फ़रोख्त हो जाती है। ये तरीका महफूज और रिकॉर्ड रखना भी आसान है। आज कपड़ा बेचने वाले दुकानदार को कीमत याद रखनी है और मोची को सेबों और जूतों में शरह मुबादला बारे परेशान होने की ज़रूरत नहीं रही। हर शख्स को पैसा दरकार है। इसके बदले आप सेब, चमड़ा, चाकू कुछ भी ख़रीद सकते हैं। इस लिहाज से ज़र या पैसा इंसान को शोबा
ذریعہ معاش بدلنے میں بھی آزادی فراہم کرتا ہے۔ زرعی زمین کو بیچ کر اسکول کھول سکتے ہیں، شوگر مل بنا سکتے ہیں۔ قدیم دور میں غلہ بھی زر کے طور پر استعمال ہوا، لیکن اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام چاہیے ہوتے تھے۔ چوروں، چوہوں اور آگ سے بچاؤ کے انتظام کے لیے اخراجات الگ سے ہوتے تھے۔ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بینک نوٹ، کمپیوٹر کے ڈیٹا، سیپیاں، زر جس شکل میں بھی موجود ہے، یہ تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ جائیداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین بیچ کر آپ بینک یا سکے حاصل کریں اور دوسری جگہ زمین خرید لیں۔ یہی وجہ ہے کہ زر یا پیسے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس میں بدلا جا سکتا ہے، ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے تجارتی نیٹ ورک قائم ہوئے، منڈیاں اور بازار وجود میں آئے۔ در حقیقت زر کسی بھی شکل میں موجود ہو، امریکی ڈالر یا سونے کے سکے، ان کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی قدر و قیمت ہمارے اجتماعی تصور میں ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی زرخیز زمین یا چاول کی فصل کو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض کیوں فروخت کرنا چاہے گا؟ فوجی جو بارڈر پر جنگ لڑتے ہیں، اسپتال میں ڈاکٹر مریضوں کی سرجری کرتے ہیں، ان کو چند رنگین کاغذ کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لوگ اس وقت یہ کرتے ہیں جب انہیں سب کے اجتماعی تخیل اور تصور پر یقین ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کا اس پر یقین ہے۔ حکومت انہی کاغذ کے ٹکڑوں میں ہم سے ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قدیم دور میں جب پیسہ تخلیق کیا گیا تو لوگ زر یا پیسہ اس صورت میں استعمال کرنا چاہتے تھے جن کی کوئی قدر و قیمت ہو۔ 3000 قبل مسیح میں باجرے کو تمام اشیاء اور خدمات کی قیمت طے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے لیے پیالے بنائے گئے۔ مختلف وزن کے پیالے جو ایک صلے سے شروع ہوتے تھے، ایک صلہ 1 لیٹر کے برابر تھا۔ مردوں، عورتوں، سپاہیوں کو باجروں کے صلوں میں تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس سے تمام اشیاء ضرورت، گندم، بکری وغیرہ خریدی جا سکتی تھی۔ باجرے کی حقیقی طور پر قدر و قیمت تو ضرور تھی، اسے خوراک کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا تھا، لیکن تاریخ میں زر کی ان شکلوں میں اعتماد قائم ہوا جن کی کوئی حقیقی طور پر خاص اہمیت نہیں تھی، جن کو ذخیرہ کرنا بھی آسان تھا۔ 5500 سال پہلے عراقی تمدن میں چاندی کے بٹے استعمال ہوئے۔ ایک بٹے میں 8.25 گرام چاندی تھی۔ حمورابی کے قوانین میں ذات پات کے فرق کو قائم رکھا گیا۔ غلام عورت کے قتل کا ہرجانہ 20 بٹے یعنی 166 گرام چاندی تھی۔ یوسف کو بھی اس کے بھائیوں نے 20 بٹوں کے عوض فروخت کیا۔ لیکن چاندی کے بٹوں کو نہ کھایا جا سکتا تھا، نہ اوزار، نہ ہل اور نہ ہی تلواریں بن سکتی تھیں۔ اس سے زیورات بنا کر سماج کے اونچے درجے کے لوگ اپنی عزت میں اضافہ کر سکتے تھے۔ باجرے کے سلوں کو کھایا تو جا سکتا تھا، لیکن چاندی کی قدر و قیمت تصوراتی تھی۔ 640 قبل مسیح میں اناطولیہ کے شہنشاہ الیاتس کے دور میں سکے متعارف ہوئے۔ ان پر مخصوص علامات نقش کی گئی تھیں۔ تمام سکے وزن کے اعتبار سے برابر تھے، یعنی مخصوص مقدار میں سونا اور چاندی استعمال ہوتا تھا۔ یہ تصدیق شدہ سکے دوسری قیمتی دھاتوں سے اس وجہ سے اہمیت کے حامل تھے کیونکہ انہیں تولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسری دھات کی ڈلیاں سودے میں پرکھ کرنی پڑتی تھی۔ ان کا وزن کتنا ہے، یہ بٹے چاندی کے ہی ہیں یا ان میں ملاوٹ ہوئی ہے؟ نقش کردہ سکوں پر بادشاہ کے دستخط ہوتے تھے جو اصل میں ضمانت تھی۔ ملاوٹ کرنے کا مطلب شہنشاہ کے ساتھ کھلی بغاوت تھی۔ اس سے بادشاہ کی طاقت خود مختاری پر کھلا وار تھا۔ بادشاہ کی طاقت پر یقین ہی سکہ راج الوقت پر اعتبار تھا۔ رومی سلطنت جب اپنے عروج پر تھی، دنیا میں بسنے والی کوئی بھی شخص رومی کرنسی اور شہنشاہ کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ دراصل شہنشاہ کی شبیہ جو سکے پر درج تھی اس پر یقین رکھتا تھا۔ اب سکوں اور باجرے کے تصور کو ذہن میں لائیں۔ سلطنت کو چلانے کے لیے سکوں میں ٹیکس وصول کرنا آسان تھا، نقل و حمل آسان تھی، ذخیرہ کرنا آسان امر تھا، اور دور دراز کے علاقوں میں لڑنے والے سپاہیوں کو تنخواہ دینی آسان تھی۔ اگر باجرہ رائج الوقت کرنسی ہوتی تو سلطنت چلانا بہت مشکل تھا۔ رومی سکوں پر لوگوں کا اعتماد بہت مضبوط تھا۔ ہندوستان کی سرحدی فوجی چھاونی روم سے ہزاروں کلومیٹر دور تھی۔ اس کے باوجود ہندوستان کی تجارتی منڈیوں میں رومی کرنسی سکے مبادلے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ہندوستان کے مقامی حکمرانوں نے بھی جب اپنی کرنسی جاری کی تو اس پر بھی رومی شہنشاہ کی مور اور شبیہ لگائی۔ رومی سکوں کا نام دینارس تھا، اس کی وجہ سے سکوں کا عام نام دینارس مشہور ہو گیا۔ بعد میں مسلمان خلفاء نے اس کو دینار کا نام دیا، جو آج بھی بعض اسلامی ممالک اردن، عراق وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں چین نے ایک الگ مالیاتی نظام متعارف کروایا۔ اس میں کانسی کے سکوں اور نشان کے بغیر سونے اور چاندی کی ڈلیاں تھیں، لیکن چینی اور رومی مالیاتی نظام میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ سونے اور چاندی کا بے بہا استعمال کیا گیا۔ اس نے لوگوں پر سونے کے عقیدے کو مضبوط بنا دیا، اور اس یقین کو پھیلانے میں مسلمان، یورپی تاجروں اور فاتحین نے اہم کردار ادا کیا۔
چند صدیاں پہلے تک دنیا میں ایک ہی قسم کا مالیاتی نظام رائج ہو چکا تھا، جس میں سونے اور چاندی پر اس نظام کا دار و مدار تھا۔ بعد میں کاغذی نوٹوں، امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ تک محدود ہو گیا۔ یہ لوگوں کا اجتماعی اعتماد ہی تھا، جس کی اہمیت، قدر و قیمت صرف انسان کے تخیل میں تھی۔ لیکن اس سے دنیا ایک قسم کے مالیاتی نظام کے بینر تلے متحد ہو گئی۔ آج لوگ مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں، مختلف طرز کی حکومت کی پیروی کرتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، اقدار، روایات، رسم و رواج جدا جدا ہیں، لباس، کھانے، کھیل، گھر مختلف طرز میں بنائے جاتے ہیں، اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو سونے، چاندی، امریکی ڈالر پر ایمان، عقائد کی حد تک اعتبار ہے۔ ہسپانوی فاتحین نے 16ویں صدی میں امریکہ میں سونا اور چاندی دریافت کیا۔ اس سے یورپی تاجروں نے ایشیا میں ریشم، چینی ظروف اور مثالوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا۔ یورپی نوآبادیاتی طاقتوں نے میکسیکو اور انڈیز کے سونے کو چینی ریشم اور ظروف کی خریداری کے لیے استعمال کیا۔ ذرا سوچئے، آخر کیا وجہ تھی کہ ہندوستانی، چینی، ہسپانوی، عرب مسلمان، جن کے عقائد، تہذیب، رسم و رواج مختلف تھے، وہ سونے پر ایک ہی جیسا یقین کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت معیشت کی صورتحال کیا ہوتی اگر ہندوستانی اپنا کپڑا سونے اور چاندی کی عوض نہ فروخت کرتے؟ معیشت دان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو مختلف علاقے تجارت کی بنیاد پر آپس میں جڑتے ہیں تو فوراً ہی رسد اور طلب کی قوتیں، تجارتی سامان جو آسانی سے پہنچایا جا سکے اور مال کی قیمتوں کو برابر کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے لوگوں کو سونے اور چاندی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور بحیرہ روم کے لوگوں کے لیے سونا رتبے کی علامت تھا۔ تاجروں نے ہندوستان کے لوگوں سے سستے داموں سونا خرید کر بحیرہ روم بیچنا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بحیرہ روم میں سونے کی بہتات ہو گئی اور قیمت گر گئی، اور وقت کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں نے بھی اس کی قدر و قیمت محسوس کی۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی مذہبی عقائد پر رائیں جدا جدا ہیں، لیکن یہ ایک ہی طرح کے مالیاتی تصورات اور عقائد پر متفق ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ تمہیں اسے ایمان لانا ہوگا، جبکہ زر یا پیسے کا حکم یہ ہے کہ اس چیز پر یقین اور اعتماد رکھو، کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کا بھروسہ اور یقین قائم ہے۔ انسان کی تخلیق کردہ تصوراتی حقیقتوں میں زر یا پیسہ ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ پیسہ دنیا کے کسی بھی طرح کے ثقافتی، تہذیبی فرق کو مٹا دیتا ہے۔ اسے مذہب، صنف، عمر، جنس، کسی بھی چیز میں امتیاز نہیں رکھتا۔ تاریخ میں ہزاروں سالوں تک فلسفیوں، پیغمبروں نے پیسے کو برائی کی بنیاد قرار دیا۔ ہم جہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں پر بھی اکثر لوگوں کو جانتے تک نہیں، اعتماد اور بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پیسے کی طاقت ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر باہمی تعاون اور اشتراک پر متحد کر دیتا ہے۔ زر یا پیسے کے بنیادی آفاقی حصول بڑے واضح ہیں، یعنی آپ زمین کے ٹکڑے کو ہیلتھ انشورنس، موبائل فون، تعلیم میں بدل سکتے ہیں۔ لوگوں کا اس پر آفاقی یقین اس قدر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، یعنی آپ کسی بھی کام میں دوسروں کے ساتھ اشتراک اور تعاون کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر شے کا مبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ معاشرے جن کی بقا زرعی پیداوار پر قائم ہے، باہمی تعاون کے لیے ایک دوسرے سے اشیاء ضروریہ کا مبادلہ کرتے ہیں۔ جب ان میں مارکیٹ یا زر شامل ہو جاتا ہے تو انسانی اقدار اور رشتوں کے تعلقات زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسانی معاشرے، خاندان اور رشتے، یہ وہ انمول تصورات ہیں جن کی بنیاد محبت، وفاداری اور اخلاقیات پر قائم ہے۔ پہلے یہ تصور قائم تھا کہ ان کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انمول چیزیں اور رشتے دولت سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں، لیکن تاریخ بہت ظالم ہے کہ انسان نے زر کی خاطر ان حدود کو توڑا۔ باپ نے زر کی خاطر اپنے بچوں کو غلامی کے لیے فروخت کیا، نیک لوگوں نے چوری، ڈاکے اور قتل عام کیا، جرنیلوں نے زر کی خاطر اپنی وفاداریاں فروخت کیں، اور ریاست نے بھی قبائلیوں کی آباء و اجداد کی وراثتی زمینیں اجنبیوں کو فروخت کیں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں، تجارت آزاد ہو اور ریاست کو عالمی منڈی میں شامل ہونے کا سنہری موقع مل سکے۔ جہاں زر کی خاطر ہم نے سماجی نظام، لین دین، خدمات اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے، وہیں دوسری جانب ہم حیرت انگیز حد تک اجنبیوں کے ساتھ تجارت اور میل ملاپ کو بڑھاوا دیا ہے۔